دیکھیں ماہ ذیقعد بہترین مہینہ ہے، اس مہینے میں ایک نماز بتائی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں اتوار کی دن اگر کوئی انسان غسل کر اور وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھیں، 2 رکعت کر نماز پڑھی جائے، کہ جس کا طریقہ بھی پیغمبر نے بتایا ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا سورہ، اس کے بعد سورہ فلق 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 1 مرتبہ سورہ ناس قل اعوذ برب الناس۔ اسی طرح ہر رکعت میں 2 رکعت کر کے پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1 مرتبہ فلق، 1 مرتبہ ناس۔ اس طرح نماز کو مکمل کرنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا 70 مرتبہ استغفار کر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اور اس کے بعد یہ کہو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا عزیز یا غفار اغفر لی ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بس یہ 1 مرتبہ یہ کہیں۔ عطیہ الجنان میں اور موبائلز میں بھی جو آج کل ایپس ہے آپ کو مل جاتی ہے اعمال ماہ ذیقعدہ کی اتوار کی نماز، ہر اتوار یعنی کسی بھی اتوار کو پڑھی جا سکتی ہے اس ماہ ذیقعدہ کی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے بعد پیغمبر نے جو فرمایا ہے کہ اس نماز کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ پروردگار دو عالم اس نماز کے پڑھنے والے کے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ پروردگار اس کے ماں باپ کو اس سے راضی کر دیتا ہے، کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی۔ تیسری فضیلت اس نماز کی یہ بتائی ہے، ایک مقام ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کے جو مقاسم ہوتے ہیں، یعنی اگر دنیا میں نقصان پہنچایا، کسی کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو روز قیامت اللہ انہیں موقع دے گا کہ وہ پل صراط پر آئیں اور آ کر اس سے اپنا سوال کریں، اس لیے کہ پروردگار عادل ہے، عدالت کرنے والا ہے۔ اگر کسی کا حق تم نے دنیا میں ضائع کیا تو اللہ انہیں کہے گا کہ جاؤ جا کر اپنا حق لے لو۔ تو روایت میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ لوگ آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ تم دنیا میں تم نے مجھے برا بھلا کہا، تم نے میری غیبت کی، تم نے مجھ سے پیسہ لیا اور تمہیں ادا نہیں کیا۔ یہ سارے لوگ آئیں گے اور آ کر سوال کریں گے۔ تو یہاں پر جو جنت میں جا رہا تھا اپنے نیک اعمال کو لے کر، وہ کہے گا کہ بھائی مجھے جانے دو، اس لیے کہ میں یہاں پر تمہارا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہے گا کہ تم اپنے نیک اعمال میں سے کچھ اعمال مجھے دے دو، تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ اپنے نیک اعمال میں سے کچھ اعمال اسے دے دو۔ یہاں پر پیغمبر فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں یہ نماز کام آئے گی، کہ جب اس کا کوئی مقاسم سامنے آئے گا اور اس سے سوال کرے گا اپنے حق کا، تو یہ نماز جو ماہ ذیقعدہ کے اتوار کو اس نے پڑھی ہے، یہ نماز سامنے آئے گی اور آ کر کہے گی کہ تم مجھ سے حساب کرو۔ اس نماز کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پل صراط پر اس کے مسائل کو حل کرے گی۔ اس کے بعد جو فضیلت بتائی گئی اس نماز کی کہ اس کی قبر کو گشادہ کیا جائے گا، قبر کو گشادہ کرنا، کہ اس کی قبر میں وسعت پیدا کی جائے گی، اس کی قبر کو نورانی کیا جائے گا اس نماز کے وسیلے سے۔ اسی طرح ملک الموت اس کی روح قبض کرنے میں آسانی کریں گے، اس کے ساتھ مروت کریں گے۔ اس نماز کی عظمتوں میں سے عظمت یہ ہے کہ جو نماز ذیقعدہ جو پڑھیں اتوار کی نماز، کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے میں اس کے ساتھ مروت کے ساتھ اس کی روح کو قبض کریں گے۔ اس کے والدین اور اس کے تمام عزیز و اقربا، اس کے بھائی بہنوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ بخش دے گا۔ عزیزان گرامی، شیخ عباس قمی نے 10 فضیلتیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ اس سے زائد فضیلتیں اس نماز کی ہے، مگر میں مختصراً اس پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اس قدر عظمت دیکھیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ ہے، صدقہ ہے، کہ جنہوں نے ہمیں یہ طریقے بتائے ہیں، یہ اعمال بتائے ہیں، ذریعے بتائے ہیں، اور بہترین ذریعہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہے، یہ ولایت اہل بیت ہے کہ جس کے صدقے میں ہمارے نیکیوں کو اللہ اس درجے تک پہنچا دیتا ہے۔